الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. اور منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اور ہوتی ہے اذانیں اب بھی تو مسجد کی فضا میں اے انور. ہوتی ہے اذانیں اب بھی تو مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے. پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے. ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مؤقر علماء کرام، پردے میں بیٹھی میری مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت والجلال کا بڑا احسان ہوا کہ پیارے اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک دینی محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی.
سب سے پہلے ہم سب اپنے لیے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے آج ہی اس مجلس میں یہ عہد کر کے بیٹھے کہ انشاءاللہ آج کے بعد اس جلسے سے ایک ایسے پیغام لے کر جائیں گے کہ آج سے ہماری زندگی میں روشن انقلاب آئے. یہ عہد کر کے جائیں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں یاد رکھیں، اجتماعات، جلسے، جلوس بے شمار ہوتے ہیں، لیکن افسوس فائدہ نہ کے برابر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ سننے والے دل سے سناتے ہیں، معاف کیجئے گا، اور نہ سننے والے دل سے سنتے ہیں. ہمارا مقصد سنانے کے لیے آنا، آ کر کے سنا دینا. آپ کا مقصد بیٹھ کر سن لینا. یاد رکھیں، مقصد سنانا ہو، مقصد صرف سننا ہو تو سننا وجود میں آئے گا، سنانا وجود میں آئے گا، عمل وجود میں نہیں آ سکتا. لیکن جب ہم اور آپ اس نیت سے بیٹھے کہ انشاءاللہ سنانے والے بھی عمل کی نیت سے سنائے، سننے والے بھی عمل کی نیت سے سنے، تو انشاءاللہ عمل وجود میں آئے گا، پھر ہماری زندگی میں ایک نیا انقلاب آئے گا. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو یاد رکھیں، اگر کوئی یہ کہے کہ جلسے جلوس سے کیا فائدہ، یہ بھی غلط بات ہے. ایسی بات نہیں. آپ نے جلسہ کیا اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت سے اگر آپ جلسہ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. ایک جیتا جاگتا ثبوت میں آپ کو پیش کر دوں. سرزمین دیوبند کو تو سب جانتے ہیں، اس کا ضلع سہارنپور ہے. سہارنپور کے ایک بڑے میاں مستقل جلسہ کرایا کرتے تھے ہر عید کے بعد، اور ان کا یہ معمول تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے سابق محتمم، اس وقت کے محتمم حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ دعوت دیا کرتے تھے. اور دارالعلوم کے بڑے بڑے علماء، سہارنپور کے بڑے بڑے علماء کبھی ان کو، لیکن ان کا مستقل ایک معمول تھا کہ عید کے بعد وہ بڑے میاں جلسہ کرایا کرتے تھے اور دارالعلوم کے کسی بڑی شخصیت کو بلایا. اب اتفاق بڑے میاں کا انتقال ہو گیا. بھائی انتقال ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یا ہم لوگ ہمیشہ رہنے کے لیے آئے؟ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ کی یاد. ہم اور آپ دنیا میں آئے ہیں اللہ کی مرضی سے، جائیں گے بھی اللہ کی مرضی سے. نہ آنے میں ہماری مرضی کا دخل، نہ جانے میں ہماری مرضی کا دخل. تو عقل مند انسان وہ ہے جو یہ بیچ کی 50، 60، 70 سالہ زندگی ہے یہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار دے، پھر آنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، جانا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق، زندگی گزارنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق. تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک کامیاب انسان ہوتا ہے. میرے بھائی میں یہ بتا رہا تھا کہ وہ بڑے میاں انتقال کر گئے، تو کسی ایک اللہ والے کے خواب میں وہ بڑے میاں آئے، تو وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ بڑے میاں کیا حال ہے، کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ تو وہ بڑے میاں کہتے ہیں کہ مولانا الحمدللہ صرف ایک کام کی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی. کہنے لگے اچھا وہ کام کیا ہے ذرا بتا دیجئے، میں بھی اس پر عمل کروں. بڑے میاں نے کہا کہ اللہ کے فرشتے آئے اور رحمت کے فرشتوں نے یوں کہا کہ بڑے میاں اللہ نے آپ کی صرف اس لیے مغفرت کر دی ہے کہ آپ کے جلسے میں قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ آتے تھے، ان کی آمد کی وجہ سے آپ کی مغفرت. سبحان اللہ. میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ کے اولیاء یہ بیٹھے ہیں، ان میں حافظ قرآن، عالم باعمل، دین کے سچے پکے دائی، آپ کے مقامی علماء کرام، اور ہم سب کے بلکہ فخر اڑیشہ جانشی امیر شریعت اول و ثانی حضرت مفتی سید نقیب الامین صاحب برقی قاسمی دامہ فیوضہم
جن کی شب و روز ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، وہ امت کے لیے کیسی تڑپ رکھتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس جلسے سے انشاءاللہ پوری بستی والوں کی مغفرت ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم اور آپ کون ہو سکتے ہیں جو اللہ کی رحمت میں شک کرے؟ یاد رکھے، اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ صرف رمضان کی نماز پڑھ لینے سے کیا ہوگا، اگر کوئی یہ کہتا ہو 2 گھنٹے کی مجلس میں جلسے میں بیٹھ لینے سے کیا ہوگا، اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ ایک مرتبہ قرآن کو اچھی محبت کی نگاہ سے دیکھ لینے سے کیا ہوگا، اگر کوئی یہ کہتا ہو کہ والدین کو محبت بھری نگاہ دیکھنے سے کیا ہوگا، تو میرے بھائیوں یاد رکھے وہ بے وقوف ہے، وہ احمق ہے، اس نے قرآن کی رحمت کو نہیں پڑھا، اللہ کی رحمت سے وہ ناشنا ہے۔ اس لیے کہ پیارے اللہ کا فرمان ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اللہ کا درد بھرا جملہ دیکھیے، اپنے بندوں سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے اور اللہ کی رحمت کتنا وسیع ہے، آپ اس آیت سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پاک اللہ یہ کہتا ہے، قل، اے میرے پاک نبی آپ فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، پیارے اللہ کیا کہہ دوں، کیا بتلا دوں، پیارے اللہ میں کن سے کہہ دوں اور کیا کہہ دوں؟ اللہ کہتا ہے، یا عبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اڑیسہ والوں سے نہیں، عام مسلمانوں سے نہیں، محلے والوں لوگوں سے نہیں، مسلمانوں سے نہیں، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، بندے بھی نہیں، میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ پیارے اللہ، آپ کے بندے تو بہت سارے ہیں، داڑھی والے بھی ہیں، بغیر داڑھی والے بھی ہیں، ٹوپی والے بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، بے نمازی بھی ہیں، نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، غیر حاجی بھی ہے، کن سے کہہ دوں؟ آگے سنیے اللہ کا جملہ، اللہ کا کلام، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اب تک نیکی کا ایک کام بھی نہ کیا، زندگی میں ایک نمازیں بھی نہ پڑھی ہو، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے، پیارے اللہ کیا کہہ دوں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا۔ میرے بھائیوں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے مفسر، قرآن کے سمجھدار انسان، قرآن کے بہت بڑے مفسر، حضرت اس آیت کے ذیل میں یہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت دراصل ان مسلمانوں کے لیے ہے جو اپنے گناہوں سے نا امید ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ میں تو شرابی انسان، میں تو جواری انسان، میں تو نکما انسان، میں تو مجرم، میں تو کمینہ انسان، میری کہاں معافی ہوگی، میری کیسی مغفرت ہوگی؟ ہاں پورے محلے والے تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میری مغفرت کہاں ہو سکتی؟ کسی عالم درد بھری نگاہ سے مجھے دیکھتے نہیں ہے، کوئی عالم مجھے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، میری مغفرت کہاں ہو سکتی ہے؟ میرا گناہ تو آسمان کو چھو گیا، میرا گناہ زمین